کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نارے نمرود میں کود پڑتے ہیں. اگ دا کم کی ہوندا ہے؟ بولو کیڑا کوئی نہیں سیکھتے، سارے نوں پتہ ہے. اگ دا کم کی ہوندا ہے؟ ساڑ دینا، جلا دینا. زیادہ نیڑے جاؤ تو سڑ جاتا ہے، بندہ جل جاتا ہے. لکڑ میں بہت راکھ ہو جاتی ہے، منٹاں میں راکھ کر آگ کی خصوصیت اور آگ کی خصلت یہ ہے، آگ کی فطرت یہ ہے کہ وہ جلانے سے باز نہیں آتی. لیکن اللہ کا خلیل نارے نمرود میں کود پڑے خوشی خوشی رب کی رضا پر، اور پھر وہ جلے نہیں، آگ جلائے نہیں، بلکہ ابراہیم خلیل اللہ کے گل و گلزار بنے. تو میری تیری عقل سے ماورا یہ نبی ابراہیم خلیل اللہ کا معجزہ ہو جاتا ہے. بات کی سمجھ آئی کہ نہیں؟ آؤ میرے نبی کے غلام، رب کائنات نے ارشاد فرمایا اللہ کے پیارے خلیل علیہ السلام نارے نمرود میں کود پڑے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام رب کی رضا کی خاطر، رب کی مرضی کے مطابق، رب کی مرضی منشا اور تقاضے کے مطابق نارے نمرود میں کود پڑے. آگ کا کام جلانا ہوتا، لیکن خلیل اللہ کو آگ نے جلایا نہیں، بلکہ خلیل اللہ کے لیے گل و گلزار بن جاتی ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ خلیل اللہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے گہرے دوست ہیں. آگ کی خصلت جلانا پر خلیل اللہ جب کود پڑتا ہے، رب کائنات فرماتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. فرمایا اگر ہن تینوں حکم ہے کہ تو جلانا نہیں، ابراہیم واسطے گلزار بن جانا ہے. ابراہیم واسطے یہ معجزہ ہے جو میرے تیرے عقل میں بات نہیں آتی. اسی اگ سے نیڑے جائے جل سڑ جانے سانو اگ ساڑ دے گی، لیکن ابراہیم خلیل اللہ واسطے کھڈونا بن گئی. انہوں اندر معجزہ جو انسان کے قدرت میں نہ ہو، مخلوق کی قدرت میں نہ ہو، مخلوق جس عمل کو صادر کر پر قادر نہ ہو، قدرت پاس نہ ہو، طاقت نہ رکھے، اور اللہ کی مرضی کے مطابق ایسا عمل کسی نبی کے لیے صادر ہو تو وہ نبی کا معجزہ کہلاتا ہے.